باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ خداوند نے دیا، خداوند ہی نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ایوب نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب 6 آیت سے لے کر 12 آیت تک۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے خداوند کے حضور حاضر ہونے کے لیے آئے، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا۔ تب خداوند نے شیطان سے کہا، تو کہاں سے آیا ہے؟ شیطان نے جواب میں خداوند سے کہا، زمین میں گھوم کر اور اس میں چل پھر کر آیا ہوں۔ پھر خداوند نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندے ایوب پر غور کیا کہ زمین میں اس کی مانند کوئی نہیں، وہ بے بد اور راست کار آدمی ہے، جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے کنارہ کرتا ہے۔ شیطان نے جواب میں خداوند سے کہا، کیا ایوب خدا سے یوں ہی ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے گرد اور اس کے گھر کے گرد اور اس کی ہر ایک چیز کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں لگائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کاموں میں برکت دی ہے اور اس کا غلہ زمین پر بڑھ گیا ہے، مگر اپنا ہاتھ ذرا سا بڑھا اور اس کے سب کچھ کو چھو تو دیکھ کہ وہ تیرے منہ پر تیرے خلاف کفر کہے گا۔ تب خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، صرف اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اور شیطان خداوند کے حضور سے باہر نکل گیا۔ پس ایک دن جب اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں پی رہے تھے، تو ایک قاصد نے اس کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل چلا رہے تھے اور گدیاں ان کے نزدیک چر رہی تھیں کہ اہل سبا ان پر آ پڑے اور انہیں لے گئے ہیں، اور غلاموں کو تلوار کی دھار سے قتل کر دیا ہے، اور میں ہی اکیلا بچا ہوں کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ایک اور نے آ کر کہا کہ خدا کی آگ آسمان سے گری ہے اور بھیڑوں اور غلاموں کو جلا کر فنا کر گئی ہے، اور میں ہی اکیلا بچا ہوں کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ایک اور نے آ کر کہا کہ کلدانی 3 گول کر کے اونٹوں پر جھپٹے اور انہیں پکڑ لے گئے ہیں، اور غلاموں کو تلوار کی دھار سے قتل کر دیا ہے، اور میں ہی اکیلا بچا ہوں کہ تجھے خبر دوں۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور آ نکلا اور کہنے لگا کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں پی رہے تھے، اور دیکھ کہ تند ہوا بیابان کی طرف سے آئی اور گھر کے چاروں کونوں پر زور سے لگی، تو وہ جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے ہیں، اور میں ہی اکیلا بچ گیا ہوں کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب اٹھا اور اپنے کپڑے چاک کیے اور اپنے سر کے بال منڈا کر زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا اور پھر وہاں ننگا ہی چلا جاؤں گا۔ خداوند نے دیا تھا، خداوند ہی نے لے لیا ہے، خداوند کا نام مبارک ہو۔ وہ ان سب باتوں میں ایوب نے گناہ نہ کیا اور نہ خدا سے حماقت منسوب کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ज़मीन को मामूर करता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से पाँचवीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। ऐ सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हम्द सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो। दस्तार की सारंगी के साथ उसकी हम्द सराई करो, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की तदबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अबद तक कायम रहती है और उसके दिल की तदबीर नस्ल दर नस्ल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे, ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे की हमें क्या उम्मीद है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 9वां बाब 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। फिर उनमें ये बहस हुई कि हम में बड़ा कौन है। यीशु ने उनके दिलों के ख्याल जानते हुए एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा कि जो इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करे वो उसे जिसने मुझे भेजा कबूल करता है। क्योंकि जो तुम सब में छोटा है वही बड़ा है। और यूहन्ना ने मुखातिब होकर कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और उसे मना किया, क्योंकि हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।